الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوستو، عزیزوں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہارٹ کی ہے، دل کی بیماری. لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط کرو، یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی نہ کرو. جو اگر ٹائم پر دوا نہ کھائے یا بد پرہیزی کرے تو دوسرے مریض بھی اس کو روکتی ہے کہ بھئی میں بھی شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، یا کسی اور علامت میرے اندر ہے، مگر آپ کے تو دل کا مسئلہ ہے، آپ کا تو بائی پاس ہوا ہے، آپ کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. حالانکہ بیماریاں بہت ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے 4,500 بیماریاں اپنے ساتھ ماں کے پیٹ سے لے کر باہر آتا ہے، جو سائنس نے دریافت کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں کا سائنس کو دریافت ہو، دن بدن نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. اتنی بیماریوں میں سب سے اہم بیماری مریض بھی، ڈاکٹر بھی، سمجھدار بھی، ناسمجھ بھی دل کی بیماری کو سمجھتے ہیں. اور خود اگر دل والا مریض عقل مند ہو وہ بھی بہت ڈرتا ہے، ہر وقت خائف رہتا ہے. ایسے نہ ہو کہ اچانک کوئی والو بند ہو جائے، کیونکہ روزانہ سنتا ہے کہ ایک ہارٹ کا مریض رکشے میں بیٹھے جا رہا تھا، جھٹکا آ گیا، مریض وہاں ختم ہو گیا. کوئی مسئلہ تھا، زور سے ہنسنا شروع کیا، قہقہہ کے دوران مر گیا. روزانہ اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں. کوئی صدمہ کا واقعہ اس کو سنایا گیا، صدمہ کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. آپ نے دیکھا ہوگا جس کے گھر میں دل کا مریض ہوتا ہے تو اس کو کوئی بری خبر جلدی نہیں سناتے، کہ سنائیں گے کیا پتہ ہے اس کے دل کی حرکت بند ہو جائیں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری حب دنیا ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ روزانہ کئی لوگ معمولی جھٹکوں سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو کر کے ان کی رحلت ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری. دنیا کا لفظ ہے، ویسے تو دنیا کی ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت میں. مال ہے، عہدہ ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، عزت ہے، کوئی بھی خیر اس کو دنیا کہتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جس دنیا کا حصہ
سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا وہ مال ہے، مال۔ مال کے ساتھ وبال لازمی ہے۔ جہاں بھی مال آتا ہے نا اپنے ساتھ وبال کو لاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی شخص تکلیف دیتا تھا نا، وہ جوش میں ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا یا اللہ اس کو مال بہت دے دو تاکہ برباد ہو جائے، اور ساتھ فرماتے تھے صحت بھی خوب دے دو، عمر بھی لمبی دے دو۔ یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بددعا کے موقع میں اس کو استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما یہ گہرے دوست تھے، ان میں بھائی چارگی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک خط لکھا، فرمایا ابو الدرداء مال اتنا کماؤ کہ جس کا حساب دے سکو، جس کا حق ادا کر سکو۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ پولیس صراط پر چلنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ شخص ہوگا کہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا رہا دنیا میں، دنیا کے مال کے ایک ایک پیسے کو آمد اور خرچ دونوں پر نگاہ رکھا کہ آمد کہاں سے خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ حرام کے یہی دو راستے ہیں، آمد اور خرچ، اس پر نگاہ رکھا کہ آمد میں بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، خرچ میں بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ فرمایا وہ جب پولیس صراط میں گرنا شروع کرے گا تو میں نے حضور سے سنا یہ مال ہے، اس کو پکڑے گا، نیچے گرنے نہیں دے گا، اس کو کہے گا یہ ہے راستہ، ادھر ادھر چلو۔ اور اگر اس نے مال بے دڑک کمایا، جیسے آج کل ہمارے یہاں اس کا رواج ہے، جو جتنا زیادہ مال کماتا ہے لوگ اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے جو غلط طریقے سے زیادہ مال جمع کرتا ہے۔ فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ وہ سارا مال اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، یعنی حرام طریقے سے کمایا، خلاف شرع طریقے سے کمایا اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے، جہاں اس کو صرف کرنا ہے وہاں صرف نہیں کیا اس نے، تو یہ بڑی کوشش کرے گا کہ پولیس صراط پر سیدھا چلے مگر چل نہیں سکے گا، وہ وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ جب چیخے گا تو وہ مال کہے گا کیوں چیختا ہے حاجی صاحب، تو نے نہ اللہ کی بات کو مانی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانی، نہ شریعت کی بات کو مانی، تم نے تو بے دڑک کمایا، حلال حرام جدھر سے مل گیا اور بے دڑک استعمال کیا۔ تم کو تو مجھ سے ایسی محبت تھی کہ اللہ کی بات بھی تمہارے دل میں نہیں جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی اندر نہیں جاتی تھی، اب پریشان کیا ہونا ہے، اب بھگتو۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو کسی سے تعلق مال کی وجہ سے رکھے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اس کے پاس ڈگری بہت ہے، یہ بڑا ٹھیکیدار ہے، یہ بڑا وزیر ہے، یہ بڑا بلڈر ہے، اس کی بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے بڑے بنگلے ہیں، اس کی بینک بیلنس کروڑوں میں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص مردود ہو جاتا ہے، کیونکہ اس چیز کو اس نے عزت دی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ تو صرف مال کے حوالے سے میں تشریح کر رہا ہوں، پوری دنیا مال کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قدر ہوتی اس کی تو کافروں کو ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء، کسی کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتے۔
کیونکہ دشمن کو کون اچھی چیز دیتا ہے؟ وہ تو اللہ کا دشمن ہے. تو اچھی نہیں ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اللہ کافروں کو دے رہا ہے. اور قرآن کی آیت ہے اگر تمہارے کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں یہ کافروں کے گھروں کو سونے سے بنواتا، ان کے دروازے چاندی کے لگے ہوتے، یعنی سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ سارا میں ان پر انڈیل دیتا. مگر اللہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ تم کافر ہو جائیں گے. بھائی کسی کی عزت کس وجہ سے کی جائے؟ یہ صالح آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، سنت کے متبع آدمی ہیں، متقی انسان ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ اصل بنیاد عزت ہے. دنیا مردار کے 4 ٹکے کیا بنیاد عزت؟ جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، سکندر اعظم، اس نے موت کے وقت وصیت کی کہ جب میرا جنازہ 34 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے، اندازہ کرو، جس کو لوگ مزے کے دن کہتے ہیں، کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ بیوقوفوں کو عقل آ جائے کہ جس دنیا کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، جس مال کے لیے جھوٹ بولتے ہو، شریعت کے خلاف کماتے ہو، شریعت کے خلاف خرچ کرتے ہو، خیال کرنا میرے پاس تو ساری دنیا تھی، میں دونوں ہاتھ خالی لیے جا رہا ہوں، سب دنیا دیکھ. اس لیے حضور نے فرمایا اس کے برابر کوئی بیماری نہیں ہے. جس کے دل میں یہ بیماری اگر آ گئی نا، حب دنیا کی، حب دنیا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کوئی علاج کامیاب نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہے نا کینسر لا علاج بیماری ہے، اس کو بائپسی کرتے ہیں ڈاکٹر، پھر آپریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا کرنٹ لگاتے ہیں، کیمو کی ڈرپیں لگواتے ہیں، پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی قبر کا انتظام کرو. اور حضور فرماتے ہیں رأس کل خطیہ، تمام گناہوں کا جڑ ہے. شراب، زنا، جوا، دھوکہ، خیانت، کتنے بہت گناہ ہیں. یہ سب کی ماں حب دنیا ہے، دنیا کی محبت. اور حب دنیا کی علامت ہر آدمی تھرمامیٹر لگا کر دیکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. آمد اور خرچ یہ شریعت کے مطابق ہے یا خلاف؟ یہ تھرمامیٹر ہے. جدھر سے مال آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے جو جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں یا شیر ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، ان کو تو گوشت چاہیے ہوتا ہے. بس کوئی ہرن کا گوشت ہو، کوئی بیل کا گوشت ہو، کوئی کتے کا گوشت ہو، بارسنگے کا گوشت ہو، اس سے کوئی اس کو نہیں لینا دینا ہے. اس کو تو گوشت چاہیے. جو حرام خور بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پیسہ چاہیے، پیسہ 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 پیسہ. کیونکہ گوشت اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو پیسہ ہے، یہ سمجھتا ہے میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ ہزاروں نمازیں پڑھے، وہ ہزاروں حج کرے، اعتکاف کرے، وہ ہزاروں نیکی کے کام کرے، اس کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا ہے. جیسے کینسر کے مریض کو آپ مرضی جو اچھی غذائیں کھلاؤ، ان غذاؤں کا اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر. ہاں، اچھے سے اچھا جوس پلائیں گے بھی کینسر اس کو ہضم ہونے نہیں دے گا. ایسے آدمی کے سجدے بھی پلیت ہوتے ہیں، سجدے میں بھی دنیا ہوتی ہے. یار سجدہ تو بالکل آخری حد ہے نا. اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو. بخاری شریف کی روایت ہے جو سجدہ کرتا ہے دراصل بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہے. ادھر بھی دنیا کی نجاست اس کے اندر ہے. تو بتاؤ سجدہ پلیت ہوا نہیں ہوا؟ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، ادھر بھی دنیا کا گند گھوم رہا ہے. یہ ایسا مرض ہے.
اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے تم مشرک بن جاؤ گے، پتھروں کو پوجو گے یا درختوں کی عبادت کرو گے یا قبروں کو پوجو گے۔ مجھے اس کا خطرہ ہے کہ دنیا کا دروازہ امتحان کے لیے خدا تعالیٰ تمہارے اوپر کھول دے گا، تم بھوکے جانوروں کی طرح ایسا بھاگو گے سرسبزی کی طرف۔ الدنیا حلوۃ خضرہ، ایسا میٹھا ہے کہ جی نہیں بھرتا اس سے۔ میٹھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، آدمی سیر ہوتا ہے کہتا ہے دل چاہتا ہے اور کھاؤں، مگر پیٹ بھر گیا جی نہیں بھرا۔ خضرہ سرسبز ہے اور بھوکے جانور کو اس میں چھوڑا گیا ہے، بتاؤ وہ کیا کرے گا وہاں؟ اس کا مجھے خطرہ ہے۔ فتنافسوا فیہا کما تنافسوا من قبلکم، تم گھس جاؤ گے اس دنیا مردار کے اندر جیسے تم سے پہلے لوگ گھس گئے، اور تم ایسے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے قبل پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی، جیسے وہ برباد ہو گئی تم بھی ایسے برباد ہو جاؤ۔ حضور کو جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ تھا، آج ہم سب اپنے پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرض کتنا پھیلا ہوا ہے۔ صوفی سے صوفی آدمی لاؤ کہ وہ شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہو، ٹھیکیداری کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، شراکت مزاربت کر رہا ہو۔ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو تو اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ میں حلال حرام کو سمجھوں کہ حلال حرام ہے کیا، پتہ ہی نہیں کہ خنزیر کا گوشت ہے یا ہرن کا گوشت ہے۔ اس سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ اس کو تو گوشت کھانا ہے، خنزیر بھی تو گوشت ہے نا، جیسے شیر کھاتا ہے، ہرن بھی گوشت ہے وہ کھا رہا ہے۔ اتنی فکر بھی نہیں ہے کہ میں پہلے یہ معلوم تو کر لوں کہ یہ گوشت خنزیر کا ہے یا ہرن کا ہے، کھانے کا کھانا نہ کھانا وہ تو بعد کی بات ہے۔ کئی لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو سب چیز کا پتہ ہے، بڑا حضرت صاحب بن گیا، جن کی زندگیاں گزری ہیں قرآن و سنت میں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، ایک ایک مسئلے کے لیے ہفتے ہفتے ڈھونڈتے ہیں، بڑی مشکل سے مسئلہ مل جاتا ہے۔ اب کسی بھی دارالافتاء میں مسئلہ دے دو، وہ کہے گا ہفتے کے بعد آ جاؤ۔ اور یہ جاہل مطلق جس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، صحیح صحیح کلمہ کے حروف بھی نہیں جانتا، کہتا ہے ہم کو سب چیز کا پتہ ہے مولوی صاحب۔ معلوم ہے کیوں کہتا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اس مرض سے آدمی اتنا مریض ہوتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ یار پابندی سے تم 5 وقت کی فرض نماز ادا کرو، وہ 1000 بہانے ڈھونڈے گا۔ میں بیمار ہوں، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، مجھے فلان کام ہے، بس انشاءاللہ 1 مہینہ کے بعد شروع کروں گا۔ اگر اس کو کہو کہ روزی میں برکت کے لیے سورہ مزمل کا 1.25 لاکھ نکالنا ہے، رات 2 بجے اٹھنا پڑے گا، 3 4 5 بجے تک سورہ مزمل پڑھنا پڑے گا، 41 دن۔ پھر تو دیکھو پیسے ہی پیسہ، پیسے ہی پیسہ، پیسے ہی پیسہ۔ کہے گا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ کہا بس میں آج سے شروع کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں بیمار ہوں، میرا فلان کام ہے، میری فلان مصروفیت ہے۔ یعنی دین بھی دنیا کی خاطر کرے گا۔ کیا کرے گا ایسا شخص؟ دین کا کام بھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ جیسے لا علاج بیماروں کو اسپتال میں ایڈمٹ کر کے ڈاکٹروں کی صحبت میں رکھا جاتا ہے تاکہ بر وقت ان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جائے، ڈرپ لگوانے کی ضرورت ہو، پین کلر
انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہو، وہ داخل ہوتے تھے اللہ والوں کے پاس، کیونکہ یہ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک اللہ والے تھے، اس کے پاس ایک مریض قلب داخل تھا، اس کا مرید تھا۔ کہا یار ایک سفر پر جانا ہے، روٹی پکوائی، 3 روٹیاں شمار کر کے ڈبہ میں رکھوایا، اپنے ہاتھ سے اس کو زب لگا کر کے بند کر دیا، ٹفن میں سالن ڈال دیا جیسے سفر میں ہوتا ہے۔ کہا چلو، سفر لمبا تھا، چلتے چلتے یہ جو مرید تھا اس کو بھوک لگ گئی۔ اس نے سوچا اب استاذ کو تو، پیر صاحب کو تو ٹھہرنا نہیں ہے، اب میں کیسے اس کو کہوں کہ ٹھہرو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے وہ زب کھولا، ایک روٹی نکالی، تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا شروع کیا اس کو، وہ روٹی پوری اس نے راستے میں کھا لیا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا، پیر صاحب نے کہا کہ بھائی کھانا لے آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانا سامنے کھول دیا تو روٹی 2 ہے۔ کہا بھائی تیسری روٹی کدھر گئی؟ کہا خدا کو پتہ ہے، ہم کو استاد جی معلوم نہیں ہے، شاید گھر سے ہی 2 روٹی ہم نے اٹھائی ہو۔ کہا نہیں، وہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے شمار کیا، خود پکوایا، پھر شمار کیا، زب لگا کر آپ کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے قسم اٹھائی، کہا قسم ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک۔ اور آگے چلے، یہ 2 روٹی تھی، 1 روٹی خود کھایا، اس نے 2 روٹی اٹھائی تھی اس مرید کے لیے کہ جوان آدمی ہے، یہ 2 روٹی کھائے گا، 1 میں کھاؤں گا۔ اب وہ 1 تو پہلے کھا چکا تھا، 1 اس کو دے دیا، 1 خود کھا لیا۔ آگے چلے تو سونے کے 3 اینٹ مل گئے۔ پیر صاحب نے کہا دیکھو 1 اینٹ میرا ہے، 1 اینٹ آپ کی ہے، 1 میری ہے، 1 آپ کی ہے، تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے روٹی کھائی ہے۔ خیر روٹی کسی نے کھائی ہے نا۔ اب بتاؤ روٹی کس نے کھائی ہے تاکہ اینٹ اس کو دے دے۔ اس نے کہا استاد جی بار بار جھوٹ بولتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے، اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ اس جھوٹ پر مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ سچ بات بتانا ضروری ہے، نجات سچ میں ہے، جھوٹ جو ہے نا دھوکہ ہے، خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، وہ میں نے کھایا ہے۔ پیر صاحب نے کہا تمہاری سچ پر بھی 1000 لعنت ہو۔ یہ سچ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، یہ سچ اس لیے تاکہ سونے کی اینٹ مل جائے۔ یہ واقعہ انہوں نے لکھ کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر روٹی کا نمبر آئے ادھر قسم اٹھا کر جھوٹ بولیں گے، کیونکہ اسی میں دنیا کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سونے کا نمبر آ جائے ادھر سچ بول کر سونے کو حاصل کریں گے۔ ہماری سچ یا ہمارا جھوٹ دنیا مردار کی خاطر ہوگا۔ قطع نظر اس سے کہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے، سچ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر شک ہے تو ہر شخص اپنے حال کو دیکھے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قسم اٹھا اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں روٹی کھانے کے وقت۔ جب سونے کا نمبر ہوگا اس کا دادا بھی قسم اٹھا کر جو ہے نا کہے گا کہ روٹی میں نے کھائی۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ اتنا برا مرض ہے حاجی صاحب، یہ نہ حج سے جاتا ہے یہ بیماری مرض، نہ نماز سے یہ مرض جاتا ہے، نہ تلاوتیں کرنے سے یہ جاتا ہے، اس کے لیے علاج چاہیے نا، نہ یہ وظیفے پڑھنے سے جاتا ہے، بلکہ اور بڑھتا ہے۔ کبھی شیطان اس کو کہتا ہے تم اتنے وظیفے پڑھ رہے ہو، تمہارا حرام بھی حلال ہے، مزے کرو۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس مرض کی تشخیص، پھر اس مرض کے پیچھے پڑنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے آج کی جتنے دن۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مرض اکثر بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یار؟ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسپیشلسٹ اعظم ہیں، فرماتے ہیں جوانوں میں بھی ہوتا ہے مگر بوڑھوں میں
آپ نے دیکھا نہیں ہے جیسے بچوں میں کھیل کود کے علاوہ کوئی سوچ ان کو نہیں ہوتی، جوانوں کو اپنی راحت، اپنا عیش، اپنی زینت، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ 25 سال کے جوانے آ کر ضد کریں گے مجھے 2 لاکھ کا موبائل خریدنا ہے، باپ کہے گا بابا میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کا خوف کرو، کہا نہیں مجھے تو موبائل چاہیے۔ اس کو تو اپنا آرام، اپنا عیش، جب 40 سے کراس ہو جاتے ہیں نا، یہ قرآن نے کہا کہ جوانی زیب و زینت میں گزرتی ہے، اور بڑھاپے میں تفاخرن فی الاموال والاولاد، اور بڑی بلڈنگ بناؤ، خلقم ونے کے آجی آجی سوکھ دے دا، اس سے ازمج باندھ خلق سر نہ خلاص ہیں، ازمج عزت نہ کئی سوکھ۔ اس نے 2 منزل بنایا، تم 3 منزل بناؤ۔ اس نے اگر چھوٹی گاڑی لی ہے، تم نے بڑی گاڑی لے لو۔ فخر کریں گے مال میں، اتنا کمائیں، اور اولاد کا غم لگے گا، بیٹے کا کیا بنے گا، بیٹی کا کیا بنے، ساری زندگی اسی میں گزر رہی۔ پھر بچوں کے بچے ہو گئے، پوتوں کے کیا بنے گا، نواسوں کے کیا بنے گا۔ بلکہ کئی صاف کہہ دیتے ہیں کہ بس دعا کرو بچے جوان ہو جائیں، میں بالکل فارغ ہو جاؤں گا، پھر بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جب بچے جوان ہوں گے، کہا دعا کرو جلدی شادی ان کی کروں، پھر تو بالکل ہی فارغ ہو جاؤں گا، پھر تو انشاءاللہ دیکھنا میں کیا دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ پھر جب بچوں کی شادیاں ہو گئی، اب کہے گا یار اس کا گھر بسانا ہے، اس کی فلاں بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ جن کو بچے نہیں تھے وہ دن بھی سوچے، جن کو بچے وہ دن بھی سوچے۔ اس دلدل میں زیادہ پھنسے گا یا فارغ ہو جائے گا؟ ایمان سے بتاؤ یار، جب بچے نہیں تھے تو فکر کم تھی، بچے جوان نہیں تھے فکر کم تھی، جوان ہو گئے فکر زیادہ ہو گئی، شادی ہو گئی اور فکر بڑھ گئی، اور جو ہے نا آگے جائیں گے پھر کہیں گے بس دعا کرو، یہ ابھی ہمارا بڑا بیٹا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی ایک بیٹا دے دے، بیچارہ بہت فکر مند ہے، اس کے لیے ہم بھی بہت دعائیں کروا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ بس پھر انشاءاللہ اس کا یہ غم ختم ہو جائے گا، ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ ہم بوڑھوں کو اللہ کے قرآن کی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مال کی حرص، پیسے کی حرص بڑھاپے میں بڑھ جاتا۔ یہ سارے پاگل بوڑھوں نے دنیا کو آباد کیا ہے، لولا الحمقاء لخربت الدنیا۔ اصل میں اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جوان زیادہ مرتے ہیں، بوڑھے کم مرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ جوان دنیا میں زیادہ مرتے ہیں اور بوڑھے، اس کی دلیل یہ ہے، آپ بازاروں میں جاؤ، مارکیٹ میں، منڈی میں، اسپتالوں میں، کسی بھی جگہ میں، وہاں آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے، 10% سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے۔ مسجد کا نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد میں تو 90% بوڑھے ہوں گے، کیونکہ جوانوں کو تو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ وہ بابا نے ان کو سکھایا ہے کہ جلدی کرو، 3 پلاٹیں نہیں خریدنی ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس میں جوان آپ کو کم ملیں گے، بوڑھا کہہ رہا ہوں بہت کم ملیں گے۔ معلوم ہے کیوں کم بوڑھے ملتے ہیں؟ کہ بڑھاپے تک اسرائیل چھوڑتا نہیں ہے کسی کو، چھوڑے گا تو مارکیٹ، بوڑھے اور تنگ ہوتے ہیں گھروں میں، سارا دن سڑکوں پر نہیں دیکھتے ہو تسبیح ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جو ہے نا، اور کوئی گاڑیوں کو شمار کر رہا ہے، لوگوں کے ٹماٹر گن رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔ یہ شکر ہے کہ موبائل یہ لوگ نہیں جانتے، موبائل جانتے تو پتہ نہیں کیا دنیا میں روشنی پھیلاتے۔ یہ پرانے بوڑھے جو ہے نا موبائلوں کو نہیں جانتے، تو یار وہ ادھر بیٹھا ہوا بر زبان تسبیح در دل گاو خر، زبان میں سبحان اللہ اور دل میں دنیا ہے۔ ان چنین تسبیح کئے دارد اثر، اس طرح کی تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا مجھے؟
وہ میرے دل کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گی، اندر کیسے جائے گی وہ تسبیح؟ بھائی دل کا دروازہ کھلا ہوگا تو تسبیح اندر جائے گی نا۔ تو بازاروں میں آپ جائیں گے، بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے۔ کیوں؟ کہ بڑھاپے تک موت چھوڑتی نہیں ہے لوگوں کو، جوانی میں رخصت کرا دیتی۔ اگر سب کو بڑھاپے تک چھوڑ دیتی نا موت، بازار بھر جاتے بڈھوں سے۔ کئی بڈھے تو اسپتالوں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ خبریں چلتی ہیں سوشل میڈیا میں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ گھر میں تو ایک دن بھی بوڑھا نہیں بیٹھے گا، تنگ ہوگا۔ پھر 2-3 بڈھے مل جائیں گے، پھر خوش ہوں گے کہ یار، ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتی تھی بڈھے بڈھوں سے مل کر کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے تو تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہو جائیں۔ جوان ان کو منہ نہیں لگاتے، جوان دیکھتے ہیں نا بابا آ رہا ہے، شارٹ ہو جائے گا ادھر سے، دوسرا کہے گا کیا ہو گیا؟ وہ مغز خراب ہے۔ ہاں، بچوں کو بلاتے ہیں کسی کام کے لیے، بچہ بھاگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اپنا جیسا بوڑھا ڈھونڈے، اللہ سے تو دل نہیں لگتا۔ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کا فلان مرید ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ، لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ظالم پہلے تم ہی بدگمان ہو جاؤ، میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو مجھ سے بدگمان بنا دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ کوئی آ رہا ہے میرا یہ کام کرو، کوئی آ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، کوئی کہہ رہا ہے میری فلان خدمت کرو، فلان جھگڑا حل کرو۔ لوگ مجھے مردود سمجھیں گے تو چھوڑ دیں گے، جب چھوڑ دیں گے تو میں اللہ کے ساتھ لو لگا کر کے بیٹھوں گا۔ آگے ہو کعبہ تو پیچھے صنم خانہ رہے، میں ہوں اور میرا محبوب ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اللہ والوں کا دل اللہ سے لگتا ہے، اس لیے وہ تو اس کو کسی نہ جوان کی ضرورت ہے نہ بوڑھے کی ضرورت۔ پتہ ہے ایسے بوڑھوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جوان ان کی جوتیاں اٹھا کر سر پر رکھتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کئی لوگ فخر کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اس کا ہاتھ میں نے بوسہ دے دیا، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یہ نہیں سنا ہے؟ یہ کس نے دل میں ڈال دیا؟ جو اللہ سے لو لگاتے ہیں نا، ساری مخلوق کو اللہ ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جو مخلوق کے پیچھے لگتے ہیں اللہ کو چھوڑتے ہیں، وہ مخلوق ان سے بھاگ جاتی۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو ٹیسٹ بتا دیا، تھرمامیٹر دے دیا۔ اپنے کاروباروں کو دیکھو، تجارت ہے، زراعت ہے، حرفت ہے، ملازمت ہے، ٹھیکیداری ہے، مزدوری ہے، دکانداری ہے، کرایہ داری ہے، اجارہ داری ہے، ڈرائیوری ہے، یہ سب کو دیکھو کہ ان میں سے کون کون سا روپیہ خنزیر کا گوشت ہے اور کون کون سا روپیہ ہرن کا گوشت ہے۔ پہلے اس کا علم حاصل کرو، ضروری علم حاصل کرو۔ اس سے اللہ نہیں مانے گا کہ تم جاہل ہو کر کہتے ہو مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ جیسے ایک نے ڈاکٹری کا الف با بھی نہیں پڑھا ہے، کہتا ہے ہم بڑا MBBS ڈاکٹر ہے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ دنیا والے نہیں مانتے، اللہ کیسے مانے گا اس کو؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس کے بعد پھر اس مرض پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک رگ انسان کے اندر ہے جو صرف اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کسی اور کو نہیں بتایا ہے۔ موت کے وقت آ کر اس کو دبا دیتا ہے، ایسا سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے 60 سال زندگی میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ہمارے دماغ کے میموری میں ایک ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس میں دنیا کی ہر چیز ہے، اس میں مخلوقات کی کئی قسمیں موجود ہیں، اس کے اندر کیا سے کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ جب کرے گا یہ ظاہری جو میموری ہے وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گی، آخرت کی میموری سامنے آ جائے گی۔ حدیث پاک میں اس وقت جو آدمی افسوس کرے گا نا، وہ افسوس بالکل ایسے ہوگا جیسے چھوٹے بچے کھیلتے تھے۔ ہم بھی جب بچے تھے سارا دن لڑتے نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ دہزمہ کور دے،
ہزماکور سنگ تکور جوڑے بیازے نہ پرے دوم داد. یہ ہمارے گھر کا دروازہ ہے, تم نے کیوں نہیں بناتے؟ کھلونے بناتے. چھوٹا سا ایک کھلونا اس کے پاس ہوتا ہے, اس پر لڑ مر کر چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو لہو لہال کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بچے. یار سب کے گھروں میں بچے ہیں. ہاں مصنوعی کوئی گاڑی لے لو, ایک بچے کو دے دو, دوسرا بچہ اس کو چھین لے اس سے, وہ سمجھے گا ساری کائنات میرے ہاتھ سے چھن گئی ہے یا نہیں؟ موت کے وقت ساری دنیا ایسے معلوم ہو جائے گی. یہ ہماری بلڈنگیں, یہ ہماری گاڑیاں, یہ ہمارے بینک بیلنسیں, یہ ہماری پلاٹیں, یہ ہماری جائیدادیں, سب یہی کھلونے معلوم ہوں گے. ہائے بدقسمتی, یہ نقلی کھلونوں پر میں لڑتا رہا ساری زندگی, انہی کو میں کامیابی سمجھتا رہا, انہی پر میں خوش ہوتا رہا. جیسے آج ایک بوڑھے کو کہا جائے کہ وہ آج سے 50 سال پہلے جو تمہاری زندگی تھی نا کھلونوں پر لڑائی والی, اس میں تمہیں لے جاتے ہیں, وہ بوڑھا تعجب کرے گا نہیں کرے گا؟ موت کے وقت وزیر اعظم بھی روئے گا, صدر بھی روئے گا, ساری کائنات میں جتنے اہل دنیا ہے سب روئیں گے. ہائے کن کھلونوں میں زندگی بسر کی ہو. ابھی تو بڑا خوش ہے نا, ہمارے پاس اتنی جائیدادیں ہیں, اتنی رقم ہے, اتنے پیسے ہیں, اتنی بیلنس. وہ جب ڈیلیٹ ہو جائے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور, ایک تو متاع ہے اور پھر غرور دھوکہ ہے. امام اسماعیل بہت بڑے امام ہیں لغت کے تفسیر کے, وہ فرماتے ہیں میں اس آیت کو جب بار بار پڑھتا تھا کہ دنیا نہیں ہے مگر متاع ہے, تو میں اس کے ٹیٹ ترجمہ ڈھونڈ رہا تھا کہ متاع کا ٹیٹ ترجمہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے دنیا متاع ہے. کہتا میں نے اس کے لیے مستقل سفر کیا دیہاتوں کا, جہاں عرب رہتے تھے, بدو عرب. یہ دیہاتوں کے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زبان خالص ہوتی ہے, جیسے چیزیں خالص ہوتی ہیں. شہروں میں تو ہر زبان کے لوگ ہوتے ہیں, یہاں جو پشتو بولیں گے تو کچھ اس میں سندھی مکس ہوگی, جو بلوچی بولیں گے تو کچھ پشتو اس میں ہوگی. ہر علاقہ میں اس زبان کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. جو دور دراز دیہاتوں میں ہے وہ اپنی اصلی زبان بولتے ہیں. تو کہتا ہے میں نے سفر کیا اس کے لیے, اسی تلاش میں کہ اس کا کوئی ٹیٹ ترجمہ ملے. کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا ایک عورت جو ہے نا اپنے خیمے سے نکل گئی, ساتھ میں پانی کا جوہر تھا, اس پر وہ چیزیں میزیں برتن لا کر دھونا شروع ہو گئی. تو برتنوں کو صاف کرنے کے لیے ایک کپڑا ہے, آج بھی دیہاتی گھروں میں استعمال ہوتا ہے. کپڑا وہ چربی مربی کو تھوڑا سا مٹی لگا کر پھر وہ کپڑا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ سارا استعمال کر کے, چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا, کوئی اس کو اچانک کام ہو گیا, وہ اپنے خیمہ چلی گئی. ادھر سے کتا آیا اور اس میں چونکہ چربی لگی ہوتی ہے, گوشت کی خوشبو ہوتی ہے, وہ اس کو اٹھا کر بھاگ گیا. بچے نے آواز دیا جا الکیا امی, اے میری ماں, جا الکلب وذهب بالمتاع, کتا آیا اور متاع کو لے گیا. امام اسماعیل فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہو گیا کہ مجھے کروڑوں روپیہ ملتے میں اتنا خوش نہ ہوتا. قرآن کھل گیا نا. نے کہا اوہو, اصلی عربی میں متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں, گندے کپڑے کو جو برتنوں کے گند کو اس سے پونچھا جاتا ہے. اس میں مٹی بھی ہوتی ہے, اس میں صابن بھی ہوتا ہے, اس میں چربی بھی ہوتی ہے, اس میں سارا گند ہوتا ہے. یا خدایا تو نے کیسا نام رکھا ہے. اللہ فرماتے دنیا وہی متاع ہے, متاع متاع متاع, جس پر ہم فخر کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا متاع ہے. یار میرا خیال اس سے زیادہ سمجھانے کا کوئی انداز نہیں. اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ ہم جو نام رکھتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے مناسبت ہو جائے, کیونکہ ہمارا علم ناقص. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو مغز ہے اس کو دیکھ کر نام رکھتے ہیں. آدم کا نام آدم کیوں رکھا اللہ نے؟ عدیم الارض, زمین کے فرش کو کہتے ہیں. آدم زمین سے بنا ہے نا, اللہ نے اس کا نام آدم رکھا. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام اللہ نے محمد کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میری تعریف کرتا ہے. محمد جس کی تعریف کی گئی ہو,
اللہ تعالیٰ بلا وجہ نام نہیں رکھتے، اندر جو مال ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے دنیا کا نام کیا رکھا؟ متاع۔ آپ بتاؤ، آپ کے گھروں میں ماں کام کر رہی ہے، اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹے بچے جو 2 سال 2.5 سال کے ہوتے ہیں، وہاں ہم گھوم کر وہ متاع کو اپنے منہ میں لے لیں، چبانا شروع کرے، ماں جیسے ایمرجنسی میں ہو چھوڑ کر بھاگ کر کے یہاں پہنچے گی، اس کے منہ سے اس متاع کو نکالے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اندر معدہ میں یہ چلا گیا، معدہ کا کھانا خراب کرے گا، اس کا منہ خراب ہو جائے گا، اس کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ماں ہے، ماں۔ جتنی شفقت پیغمبر میں ہوتی ہے وہ میری اور آپ کی ماں میں نہیں ہوتی۔ ہم سب اس متاع کو اٹھائے چبا رہے، پیغمبر ہاتھ کر نکال رہے اس کو۔ ظالمو، برباد ہو جاؤ گے، تمہارا معدہ کینسر کا مریض بنے گا، تمہارے دانت سڑ جائیں گے، تمہارا منہ سڑ جائے گا۔ ہم بڑے ہوشیار بنے پڑتے ہیں کہ نہیں آپ کو کیا پتہ ہے، ہم کو پتہ ہے، کیونکہ ہم تو یورپ والوں کو پیغمبر مانتے ہیں نا، ہم تو ان کی زندگی کو دیکھ کر، جو گدھوں کی زندگی، گھوڑوں کی زندگی، کتوں کی زندگی، خنزیروں کی زندگی بسر کرنے والے کافر ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا متاع بھی حقیقی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، کمال دیکھو، متاع حقیقی کو پھر دو صاف کرو، اگلی بار پھر اس سے جو ہے نا کوئی برتن صاف کر سکتے ہو۔ یہ دھوکہ کا متاع ہے۔ دھوکہ کا متاع کیا ہے؟ خود متاع نہ ہو، شکل متاع کی بناؤ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک ہے پلیٹ میں کوئی آدمی نجاست ڈال لیں، اوپر ورق چاندی لگائیں، دور سے لوگ دیکھیں گے کہ یار کیسا گلاب جامن ہے، عید کے لیے تازہ بنایا ہوگا۔ یہ غرور ہے، دھوکہ ہے۔ یہ نیچے گند ہے، اوپر کیا ہے؟ ورق چاندی ہے۔ تو جس آدمی کو اندر کا پتہ نہیں ہے، اندر یا بنانے والا بتائے گا جس نے یہ بنایا ہے، یا اس نے جس کو بتایا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ یار دنیا کو اللہ نے بنایا نا، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس چیز سے بنایا ہے، اور غرور اوپر ورق چاندی لگایا ہے۔ فرمایا ایک تو متاع ہے، ٹکے کی چیز نہیں ہے، اور پھر وہ بھی حقیقی متاع نہیں ہے، اور گند ہے اندر، ہم نے شکل متاع کی دی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو قصداً حسین بنایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے دنیا کو خوب مزین بنایا، اس کے پیسے میں بڑا شو ہے، اس کی گاڑی میں بڑا شو ہے، اس کے اچھے گھر میں بڑا شو ہے، اس کے تعلقات میں بڑا اچھا شو ہے، اس کی شہوت بڑی اچھی لگتی ہے، اس کا انتقام بڑا اچھا لگتا ہے، ہر چیز میں ہم نے زینت رکھی ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم دیکھیں گے کون نبی کی بات پر اعتماد کر کے یقین کرتا ہے کہ اندر گو ہے، اوپر ورق چاندی ہم نے چڑھایا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اس پر یقین نہیں کرتا یورپ والوں کے پیچھے جاتا ہے، دوسرے اس کو سمجھاتے ہیں، انبیاء کے وارث سمجھاتے ہیں، علماء مشائخ سمجھاتے ہیں کہ ظالموں اندر گو ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے اوپر ورق چاندی لگا کہ جاؤ یہ ملاؤں نے تو دنیا کی ترقی روک دی ہے، ان کو کیا پتہ ہے دنیا دا خلق سے سر خلاص ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جیسے وہ مٹھائی والا خود چیختا ہے کہ یار یہ مٹھائی میں نے بنایا، اندر گو ہے۔ یہ اپریل کا یوم فول نہیں ہوتا جس میں لوگوں کو دھوکہ دینا، انگریز نے قانون بنایا ہے، جائز ہے، کوئی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا اپریل کا یوم فول ہے، مٹھائی والا خود چیخ رہا ہے، یار بتا رہا ہے پھر فول بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر گو ہے، گو ہے، گو ہے۔ ہم نے امتحان کے لیے اوپر چڑھایا کہ یوم فول ہے، اس پر ہم نے ورق چاندی چلا، اور میں کیا کہتا نہیں تھا دروغ وائز ماں سر خلاص دے۔ کہتے ظالم میں نے تو بنایا ہے، کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، ہم کو پتہ ہے۔ بتاؤ اس کو حیدرآباد بھیجنا چاہیے یا گھر میں رکھنا چاہیے ایسے آدمی کو؟ ہاں حاجی صاحب صوفی بننا کوئی کمال نہیں ہے، حاجی بننا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں
20 حاجی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو قبروں پر جا کر جانور حلال کرتے اس نیت سے کہ قبر والے کو میرے حال کا پتہ ہے، جو میری خواہش ہے وہ مجھے دے دے گا۔ وہ حاجی باجی بن جائے گا یا حاجی رہے گا؟ مرتد بنے گا، مرتد کافر سے بھی بڑا کافر ہوگا۔ تو حاجی ہونا تو کیا مشکل ہے؟ ایسے لوگ حج نہیں کر رہے۔ صوفی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اس کینسر کو اندر سے نکالنا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا، قرآن کہتا ہے اہل اللہ کی صحبت ہے۔ ہم اہل اللہ سے بھاگتے ہیں، اگر جائیں گے تو بیوی کی نہیں بن رہی ہے، حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ بیوی سیدھی ہو جائے۔ بھئی تم کیسا مسلمان ہے؟ اللہ تو کہتا ہے فیصلے سب اوپر ہوتے ہیں، نیچے صرف اس کا عکس پڑتا ہے۔ اوپر فیصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، ایک بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بنیاد ٹھیک نہیں کریں گے، ساری دنیا کے تعویذیں گلے میں ڈالو، بیوی سیدھی نہیں ہوگی۔ تعویذوں سے ہوتا تو پھر صحابہ یہی کام کرتے، ان کو جہادوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اور دین کے کاموں کی ضرورت نہیں تھی، یہی ہوتا تھا، ہے یا نہیں؟ پہلے تو جائیں گے نہیں اہل اللہ کے پاس، جائیں گے بچے کو اٹھا کر۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا میرا خیال لکھا ہے کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرا ایک بچہ تھا، لے گیا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت اس کو دم کرو۔ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب رونا تو بڑوں کو چاہیے تھا، بڑے تو نہیں رو رہے، تو بچوں کو تو چھوڑو رونے کے لیے، بچوں کو بھی دم کرا کر کے رونا بند کرتے ہو تو اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے؟ بہت بڑے مفتی صاحب کے استاذ بھی اور بہت بڑے بزرگ ہیں دیوبند۔ تو یہی اللہ والوں کا کام رہ گیا کہ لے جاؤ بچے کو دم کراؤ کہ وہ پیری بھاگ جائے اس سے، یا نیا دکان بنایا، حضرت دعا کرو برکت ہو جائے، حلال آئے یا حرام آئے، آ جائے۔ سمجھ میں بات آ گئی نہیں آئی؟ دوسرا جلدی بتاؤں، دوسری چیز شریعت نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ موت کو یاد کرو۔ یہ بیماری اندر سے خون کا گاڑھا ہونا ختم ہو جائے گا، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیسے موت کو سوچو؟ پہلے تو جو لوگ جن کا آپ کو علم ہے، آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، مر گئے ہیں، ان کو روزانہ سوچ، اوہو حاجی صاحب پروشکال اختر کی مجھ سرا ہو سچکال خورک نست۔ ارے بھائی ہمارا چاچا، ہمارا ماموں، ہمارا داماد، ہمارا دادا، سمجھا نہیں سمجھے؟ ان کو سوچ۔ لوگ مردوں پر روتے ہیں نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بوڑھو خوش مت ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے نہیں رو رہے، تمہارے گھر والے اپنے لیے رو رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا۔ وہ بڈھا خوش ہے، آخر میرے لیے رو رہے۔ اس لیے آپ نے نہیں دیکھا بوڑھوں پر لوگ زیادہ نہیں روتے، جوانوں پر روتے ہیں، کیونکہ جوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ بوڑھے کے تو سارا جوس نکالا ہے گنا کا، اس کا تو ہڈو کا جاؤ گم ہو جاؤ قبر میں، ویسے تنگ کیا ہے۔ جوانوں کے لیے بہت روتے ہیں، وہ میت کے لیے نہیں روتے، اپنے لیے روتے ہیں۔ اس لیے جب ان کا اپنا کام سیٹ ہو جاتا ہے مردے کو بھول جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں؟ نہیں بھول جاتے، جب تک کام سیٹ نہیں ہے روتے ہیں۔ پھر جب پتہ چلتا ہے کہ باپ نے سارا دوزخ کا سامان پہلے سے تیار کیا ہے، غم مکہ وہ اس طرح پلا رلتے دوزخ کی سوزی، وہی بلا سخت سوزی، دوزخ کے بیچ میں گر جائے، ازمجھ کار برابر سو۔ ہاں دغو نہ پلاٹے دے اور دغو نہ۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک بزرگ نے آخر عمر میں فرمایا میری جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کسی نے ان سے، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کسی نے کہا کہ کیوں ایسے کرتے ہو تمہارے اولاد؟ فرمایا اولاد کو اللہ کا حوالہ کرتا ہوں، اور یہ میرا ہے تو میں اپنے لیے رکھوں، میں کیوں دوسروں کو گمراہ کروں اور بعد میں مجھے لعنت بھی کرے۔ وہ آج کل کی اولاد لعنت بھی کرتی ہے سب بیوقوف پاگل باپ تھا، ہم نے بولا تھا ادھر پلاٹے لے لو، اب پتہ نہیں اس وقت اس کی قیمت کیا ہوتی۔ اگر بابا تو گور سنگ سمجھدار ہے، کسی اور الو کو دکھائیں گے۔ اگر تو گور حدیث میں زمین کا کاروبار مت کرو، اس سے حب مال بڑھے گا۔ بتاؤ پراپرٹی والے ہو ادھر بیٹھے ہوں گے تم لوگ، ارے چانس کی پراپرٹی آ گئی، ارے یہ ہو گیا، آج دیکھنا 10 سال بعد یہ ہونا ہے، 20 سال بعد یہ ہونا ہے۔ زمینوں کے کاروبار مت کرو، حب مال بڑھے گا تمہارے اندر۔ پہلے تو زمینوں والوں میں حب مال بڑھتا تھا، آج کل تو سب میں بڑھا ہوا ہے۔
کوئی چھوٹا سا کھوکھا کھولتا ہے بھی حرام کے راستے سوچتا ہے کہاں سے اس کھوکھے کو میں بڑی دکان بناؤں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک تو اس طرح موت کو سوچ. دوسرا سونے سے پہلے 10 منٹ. یار دیکھو سونے سے پہلے آدھی سے زیادہ موت تو ہم پر ویسے طاری ہو جاتی ہے. پگڑی اتارتے ہیں نہیں اتارتے؟ جن کے کپڑے اتارتے ہیں نہیں اتارتے؟ جن کی قیمتی گھڑی ہوتے ہیں بابا دانت بھی نکالتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں نا کہ گلے میں پھنس جائے. بابا کو کہتے ہیں دانت بھی ساتھ میں رکھو. اسی لیے باباؤں کے دانت کبھی گم ہو جاتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں, کیا کرے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں آدھی موت تو ادھر الگ ہو جاتے ہیں. سب چیزیں اس ٹائم پلاٹ ہمارے پاس ہوتی ہے, پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں, سب چیزیں ہم سے الگ ہوتی ہیں نا. اکیلے اپنے سونے کی جگہ پر میں ہوں اور میرا بستر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بستر چارپائی ہے جس پر جنازہ پڑھتے ہیں. اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ پڑھتے وقت کیا دعا پڑھو؟ بولو. اموتو کا معنی سوتا ہوں, یا اموتو کا معنی مرتا ہوں؟ یار اتنی عربی تمہیں بھی آتی ہے. اللہم اے اللہ بسم کا تیرے نام پر اموتو مرتا ہوں مرتا ہوں مرتا ہوں, سوتا نہیں ہوں. عربی میں سوتے کو انومو بولتے ہیں, نیند کو نوم بولتے ہیں نا. حضور نے نہیں فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو انومو میں سوتا ہوں, نہیں اموتو میں مرتا ہوں. کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اس وقت یہ سوچو کہ یار موت تو آدھے سے زیادہ موت تو ویسے طاری ہو گئی, اب دعا بھی پڑھ رہا ہوں. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اس وقت وہ اعلان دورہ ہو, فلان حاجی بابا اچانک مڑ سو, ٹول کلیوال جنازے ترازی 10 بجے جنازہ دا. یہ زور سے اپنے کو سناؤ, اپنا نام لے لو. ہاں سونے کے وقت ہم حساب کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے دن میں دکان میں ہے, رات میں دکان اس میں ہے. دن میں دکان کے اندر ہے, رات دکان اس کے اندر ہے. جو اصل موقع ہے وہاں اپنے دل کو سمجھانے کا, اس وقت تو ہم حساب کتاب کرتے ہیں. اعلان کرو, اچھا ہے گھر والے بھی سنیں. حاجی فلان صاحب حادثہ کے مرض. اس عید میں کتنے لوگ حادثوں میں مرے؟ نہیں مرے. اسپتالوں میں کتنے لوگ مرے؟ ہمارے جان پہچان کے لوگ نہ مرے؟ ہاں ہر دوسرے دن ہمیں خبر نہیں آتی ہے فلان مر گیا. ہم کتنے لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ ہم پاکستان کے 1% کو بھی نہیں پہچانتے. ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں, کتنے تعلق دار ہیں, تو بھی ہم روزانہ سنتے ہیں. جو زیادہ لوگوں کو پہچانتے ہیں, زیادہ تعلقات ہیں, وہ کتنے سنتے ہوں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ باتیں ثواب کے لیے ہمیں نہیں سننا چاہیے, کرنے کے لیے سننا چاہیے. کرنا ہے یا صرف سننا ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 3, قبرستانوں میں جاؤ ہر ہفتہ. یہ ٹوٹی پوٹی قبروں میں جاؤ, یہ مزاروں میں مت جاؤ. قبر کو جب شوشا کرتے ہیں وہ تو ویسے آخرت کو بلا دیتا ہے. وہ تو ایک غفلت پیدا کرنے والی جگہ ہوتی ہے. لوگ جاتے ہیں, اف کیسا قبہ ہے بابا, ٹائلیں کیسے لگی ہوئی ہیں, کمال بھائی. یہ ٹوٹی پوٹی قبریں جو گوٹوں میں, جنگلوں میں, دیہاتوں میں ہوتے ہیں, کہیں میں کتبے لگا ہوتا ہے, کہیں کتبے بھی نہیں لگا ہوتا. ہر ہفتہ میں ایک دن مقرر کرو, وہاں جاؤ. اوہو فلان صاحب فلان سن میں فوت ہو گیا, آج سے 50 سال پہلے کا بھی کتبہ لگا ہوا ہے. تو میرا کتبہ نہیں لگے گا؟ میں کوئی آسمان سے اترا ہوا ہوں؟ کوئی متنفس موت سے بچ سکتا ہے؟ ہم قبرستانوں میں پہلے جاتے نہیں ہیں. شیطان نے ہمیں ڈرایا کہ ادھر جنات ہیں تم کو پکڑتے ہیں. شیطان نے اس لیے ڈرایا, اس کو پتہ ہے اگر ادھر گیا, اس کو فکر آخرت پیدا ہو گئی تو دنیا کے گند سے نکلنا شروع کرے گا. جب نکلنا شروع کرے گا تو میرا بیڑا غرق ہوگا. بھائی کینسر کا مریض جب صحت مند ہو جائے تو دشمن کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کینسر سے نکل رہا ہے. دنیا نے ہم سب کو خرکار کا گدھا بنایا ہے. خرکار کا گدھا سنا ہے کبھی؟ خرکار کا گدھا. گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کام کرتے ہیں, اور نہ دن کا خیال نہ رات کا, نہ حلال کا نہ حرام کا, نہ نماز کا نہ روزہ کا. ابھی جو جمعہ کا عین خطبہ کا ٹائم ہے, دکانیں آپ کی مارکیٹوں میں کھلی ہوئی نہیں ہیں. یہ اسلامی زندگی کی تو ہوا بھی نہیں ہے. یہ قبرستانوں میں جانا بہت ضروری ہے, ہم سب نے چھوڑ دیا. اگر میں کہوں کہ کتنے لوگ جاتے ہیں, میرا خیال 100 میں 2 بھی نہیں ملیں گے. ہاں
اس سے اندر فکر پیدا ہوگی، روزانہ کی بنیاد پر یہ کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اور ذرا زیادہ وقت ملے، آدھا گھنٹہ کوئی کتاب بازار سے لے لیا، موت کے منظر کتابیں ملتی ہے، یا کوئی کیسٹیں ملتی ہے اس کی کہ یار سکرات کے کیا حالات ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قبر کے کیا حالات ہے، حشر کے کیا حالات۔ جیسے روزانہ ہم روٹی کھاتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، روزانہ نیند کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ یہ اسی طرح ضروری ہے ہماری روح کے لیے۔ نہیں کریں گے تو غفلت کے شکار ہوں گے، اچانک موت پکڑے گی، جاؤ ابھی حساب دے۔ ہر دن اہم ہے، ہر دن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے وہ سخت خسارہ میں ہے۔ من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے، یعنی کل سے آج میں ترقی نہیں ہوئی، سخت خسارے میں ہے وہ شخص، پاگل ہے۔ کل سے آج ترقی ہونی چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں نا، آخرت کے قریب ہو رہا ہوں۔ اچانک موت آ جاتی ہے، سارا کچھ رہ جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی حاجی صاحب؟ نہیں آئی؟ ہاں؟ یا اسی غفلت میں ہم سب رہ کر مرنا چاہتے ہیں؟ ہاں؟ اور سکون بھی اسی کو ملے گا جس سے یہ بیماری نکلے گی، حب دنیا کی، ورنہ سکون نہیں ملے گا، مرضی جو کام کریں۔ برکت اور سکون، یہ 2 چیزیں اس کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی ہمت دے دے، آپ کو بھی دے دے، پوری امت کو بھی دے دے۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی سے سدھرے گا۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، یہ جو معاشرتی جتنی برائیاں ہیں نا، یہ حب دنیا کی وجہ سے۔ بتاؤ ایک دوسرے سے ہم کیوں لڑتے ہیں؟ دنیا میں مردار کے 2 ٹکے کے لیے لڑتے ہیں نا، بھائی کا دشمن ہے، نہیں ہے؟ یا اور کوئی وجہ ہے؟ یار جتنی بھی چیزیں، زن ہے، زر ہے، زمین ہے، دنیا ہے نا، اس کے لیے تو لڑتے ہیں۔ اگر اس کی محبت اندر نہیں ہوگی ہم لڑیں گے؟ اس کی بہت کوشش کرنی چاہیے، اس مرض کو جلد سے جلد قابو کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ شیطان ہمیں اور غفلت میں ڈال کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں مبتلا معصیت کرے گا۔ ابھی 1 ہفتہ بعد یہاں انشاءاللہ دراسات کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، اور بھی تمام مسجدوں میں شروع ہوتی ہے۔ یہ 2.5 لاکھ علماء کا تجویز کردہ نصاب ہے جاہل عوام کے لیے، یہ کسی ایک مولوی نے نہیں بنایا ہے، وفاق المدارس العربیہ، اور 2.5 لاکھ علماء کا فتویٰ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی حاجی ہے، باجی ہے، صوفی ہے، کوفی ہے، کوئی بھی ہے، سب پر فرض ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، 2.5 لاکھ علماء کا فتویٰ ہے۔ کسی کو شک ہے تو جاؤ کسی جگہ سے پوچھو۔ یہ ثواب کا کام نہیں ہے تو تم کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ گار نہیں ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے۔ جو آدمی فرضی علم حاصل نہیں کرتا ہے سخت گناہ گار ہوگا۔ جیسے جمعہ کی نماز نہ پڑھے، گناہ گار ہوگا نہیں ہوگا؟ اس میں سب احباب کو میری طرف سے دعوت ہے۔ یہ جو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ایسے جو ہے نا لائنوں میں ہم گزار لیتے ہیں، نہیں گزار لیتے، تھڑوں پر بیٹھ کر۔ یار جدھر یہ شادیوں کی دعوتیں ہوتی ہیں 2 گھنٹے ہمیں بٹاتے ہیں، نہیں بٹاتے؟ ہاں؟ معمولی چیزوں پر، یہ اسٹاپوں پر جاتے ہیں کتنا انتظار کرتے ہیں گاڑیوں کے، بسوں کے۔ قیامت قائم ہوگی، اس کو فریضہ سمجھیں۔ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ عورتوں کے لیے ہم منزلۃ البنات میں اس کا